الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس دور میں بہت سی چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں اور الفاظ رہ گئے ہیں، ان کو نئے معنی اور نئے مفاہیم دے دیے گئے ہیں۔ تو تقریباً اکثر رسالوں میں، اخباروں میں ایک صفحہ ہوتا ہے روحانی مسائل یا اس طرح کا کوئی نام اس میں رکھتے ہیں۔ عموماً روحانی مسائل ہوتا ہے نام، یا روحانیت یا اس طرح کے، لیکن اس روحانیت کو پڑھیں تو اس میں ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی میری شادی کب ہوگی، اور میرا بچہ نہیں ہو رہا، اور میرا کاروبار نہیں ہو رہا، اور میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے وہ نہیں رہا۔ تو جواب دینے والا کوئی آیت یا کوئی وظیفہ یا کوئی اسماء الہی میں سے کوئی نام پڑھنے کو دیتے، یہ 313 دفعہ پڑھیں، یہ 500 دفعہ پڑھیں، تو اسے روحانیت بنا دیا گیا۔ اسی طرح میری ٹیبل پہ ایک کتاب پڑھی ہے، اگلے روز ایک شخص آیا، وہ تصوف میں اپنے آپ کو بڑا، اس وقت کا بہت بڑا آدمی وہ خود بھی سمجھتا ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں، بلکہ فارن میں بھی، باہر کے ملکوں میں بھی، یورپ میں بھی، اور ٹیلی ویژن وغیرہ پر بھی اس کے پروگرام آتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو روحانیت کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ جی فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھی اور اتنے دن پڑھی تو دیوار کے پیچھے نظر آنے لگ گیا، اور ارتکاز توجہ کیا، کنسنٹریشن حاصل کی، تو جس مرض پہ توجہ کی مریض اچھا ہو گیا۔ بلکہ وہ خود مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہی شوگر قابو نہیں آ رہی، باقی امراض کا علاج تو ہو جاتا ہے، اس طرح کی۔ اب اسے روحانیت کہنا ان ساری چیزوں کو روحانیت کی توہین ہے۔ ان میں روح کا عمل دخل ہے نہ روحانیت کا۔ یہ ساری ورزشیں دماغی ہیں، مادی ہیں، اور مادی جتنی ورزشیں ہیں یا مادی ایکسرسائزز سے یا بھوکا رہ کر راتوں کو نیند نہ کر کے گوشہ نشین ہو کر ارتکاز توجہ حاصل کی جاتی ہے، کنسنٹریشن حاصل کی جاتی ہے، اور اس سے اس طرح کے عجائبات سمجھ آ سکتے ہیں جیسے آپ آج کے مشینی دور میں مشینوں سے کر سکتے ہیں۔ آپ آج کی سیٹلائٹ پہ یہاں بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے واقعات سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی دماغی ورزشیں کرتا ہے تو وہ بغیر ٹی وی کے شاید دیکھ لے۔ افریقہ میں اب بھی جنگلیوں میں ایک قبیلہ ہے، میں اس کے بارے پڑھ رہا تھا کہ وہ شروع سے ہی، بچپن سے ہی ان کی خاندانی روایات ہیں کہ وہ ایک کنسنٹریشن کے لیے اور ارتکاز توجہ کے لیے بچپن سے ہی شروع کرا دیتے ہیں، تو انہیں اس پہ اتنا عبور حاصل ہو جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی باہر جاتا ہے قبیلے سے دور یا کسی کام سے، تو ان کے ساتھ وقت مقرر کر جاتا ہے کہ فلاں وقت تم متوجہ ہونا میری طرف اور میں آپ کی طرف، تو پھر آپس میں بات کر لیں گے۔ تو بغیر کسی ٹیلی فون کے، بغیر کسی تار کے، دماغی قوت سے وہ آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں
یہ مادی ہیں. روحانیت کا باب شروع ہوتا ہے ذات باری سے کہ مغیبات پہ اسے دسترس ہو، اس کی رسائی ہو جائے. اور سب سے بڑا غیب ذات باری ہے. اسے اللہ کی عظمت کا، اس کی توحید کا، اس کی قدرت کاملہ کا ادراک ہو جائے. اسے بالائے آسمان رسائی ہو جائے، اسے برزخ میں رسائی ہو جائے. تو یہ تو ہم کہیں گے کہ یہ کوئی ایسی مشین نہیں بنی، کوئی ایسا مادی ذریعہ نہیں ہے جو برزخ کو دیکھ سکے. اب دیوار کے پیچھے دیکھنا تو آسان ہے، لیکن برزخ جو اسی جہان میں قائم ہے، یہیں سے اسی زمین سے اوپر علیین شروع ہو جاتا ہے اوپر تک، اور نیچے تک سجین چلا جاتا ہے. تو اسی فضا میں وہ بھی موجود ہے، لیکن وہ کسی مشین سے نظر نہیں آتا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نظام، شرط ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے ان سب حقیقتوں کو مانے. اب یہ شرط مقدم ہے، پہلے ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے برزخ نظر آئے تو وہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں. پہلے اسے اعتبار کرنا ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسے ایمان کہتے ہیں. اب ایمان کے بعد تقاضائے ایمان یہ ہے کہ وہ احکام شریعت پر عمل کرے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر عمل نہیں کرتا تو پھر تو ایمان کے ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں بچتی. اب جب عمل کرتا ہے اور ایمان بھی نصیب ہے تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے. لیکن یہ ایمان ایک حد تک رہتا ہے، جو سنا سنایا ایمان ہے. اس میں یقیناً وہ پختگی نہیں آ سکتی جو کسی پر وہ کیفیات وارد ہوں تو اس کے ایمان میں آتی. اب یہ کیفیات جو ہیں یہ کسی دماغی ورزش یا بھوکا رہنے سے یا راتوں کو جاگنے سے نہیں آتی، بلکہ یہ برکات نبوت ہیں. اور جتنا جتنا کسی کو قلب اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہوتا جاتا ہے اطاعت کی وجہ سے، تو اسے وہ نصیب ہوتی ہیں. اور جس طرح علم ظاہر ہمارے پاس موروثی ہے، دین سارا موروثی ہے، وراثت میں ہمیں ملا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دین مکمل ہو گیا اور اس کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کا مجاز نہیں ہے. تو وہی دین وراثتاً ہمیں نسل بعد نسل پہلوں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. اسی طرح وہ برکات بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کے سینوں کو منور کرتی ہیں، وہی نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی ہیں. اور وہ حقائق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرمایا اور جن کی خبر دی، وہ جو کسی بھی مادی عقلی طریقے سے یا ایجاد سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے. کوئی فلسفی، کوئی نکتہ دان، کوئی محقق، کوئی کسی شعبے کا بندہ ان حقیقتوں کو نہیں جان سکتا تھا سوائے نور نبوت کے. انسان کے پاس ان حقائق تک پہنچنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے اپنی طرف سے یہ حقیقتیں
بتا بھی دیں، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتا ہے، بے شمار چیزیں منکشف بھی کر دیں، دکھا بھی دیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آنے واحد میں سارا نظام کائنات دکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، ان کی خصوصیات، ان کا طریقے استعمال، ان کے اثرات دنیاوی زندگی میں، ان کے اثرات ما بعد الموت، ساری حقیقتوں سے آنے واحد میں آگاہ فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا کیف تحیی الموت، ارنی کیف تحیی الموت، مردے کس طرح سے زندہ کیے جائیں گے، وہ جو عملی ہوگا مظاہرہ مجھے وہ دکھا دیا جائے، اللہ کریم نے دکھا دیا۔ تو یہ چیزیں، یہ حقائق اللہ کریم نے بتائے بھی، اور جو چاہا وہ دکھائے بھی، جو نہ چاہا وہ نہیں دکھایا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جنہیں آنے واحد میں ارض و سما کی ساری ریاست کا جو باطنی نظام ہے اور جو اس کے اندر سسٹم چل رہا ہے دکھا دیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا تو انہیں یہ نہیں بتایا کہ ذبح تو دمبا ہوگا، آپ نے صرف گردن پہ چھری رکھنی ہے۔ تو کسی کو بھی بتا دو کہ بیٹی کی گردن پہ چھری رکھو، پھر اسے نکال لیں گے، دمبا ذبح کر دیں گے، تو پھر تو کوئی قربانی نہیں رہتی، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ انہوں نے واقعی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، جب آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور خود پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قد صدقت، آپ نے سچ کر دیا، اب یہ آگے میرا کام ہے۔ تو جو چیز نہ بتانا چاہیے وہ مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جو علوم عطا فرمائے اس پر نور یقین مکمل ہوتا ہے نبی کا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی لغزش کا امکان نہیں ہوتا۔ اس تکمیل کے بعد اگر کچھ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پہ منکشف فرمائے، حضور کو وجود عالی سمیت بالائے آسمان بلا دیا گیا، حضور تشریف لے گئے۔ اب شب معراج میں جس طرح آپ نے بیت المقدس کا مشاہدہ فرمایا اور وہاں تشریف لے گئے، انبیاء کی نماز 2 رکعت کی امامت فرمائی، اسی طرح حضور نے جنت دوزخ کا معائنہ فرمایا اور دیکھا کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے مختلف امور جو برزخ میں سر انجام پا رہے تھے وہ حدیث طویل ہے، اس میں ملتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اللہ نے دکھائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشفاً نہیں دیکھے بلکہ وجود عالی سمیت ان تمام مقامات پر حضور کو لے جایا گیا، یعنی ان بلندیوں پر لے جایا گیا کہ جہاں جبرائیل امین نے معذرت ظاہر کر دی کہ اس سے آگے میری مجال نہیں ہے ورنہ میں جل جاؤں گا، بسمر جاؤں گا، تو حضور اس سے آگے تشریف لے گئے۔ تو آپ کا تو وجود عالی تھا، بشریت تھی، حضور بشر ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن آپ کی بشریت بھی جبرائیل امین کی نورانیت سے لطیف تر ہے کہ جہاں وہ قدم نہیں رکھ سکتے تھے حضور وہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ تو اللہ کریم کی عطا ہے، لیکن یہ سارے مشاہدات، سارے معاملات ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جوں ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر یہ موروثی ہیں۔ جن لوگوں نے صحابہ سے تعبیر نے، تبع تعبیر نے، اور ان سے ائمہ تصوف نے حاصل کیے اور آگے لوگوں میں پہنچاتے رہے، تو جس طرح علم ظاہر وراثتاً چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی عالم سبب بنتا ہے اسے آگے پہنچانے کا، تب لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی سینہ بسینہ موروثی طور پر چل رہا ہے۔ اور روحانیت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم مادی وجود کے تقاضوں سے باخبر ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے رات دن کوشش کرتے ہیں، ہمیں
ہمیں پتہ ہے کہ بھوک لگتی ہے اس کے لیے روزی پیدا کرنے، ہمیں پتہ ہے کہ سردی ہو رہی ہے کپڑے گرم پہننے ہیں، گرمی ہو رہی ہے اب دوسرے پہننے ہیں، باہر جا رہا ہوں جوتا پہننا ہے پیر زخمی نہ ہو جائے۔ یہ ساری جتنی مادی ضرورتیں ہیں ان کی خبر ہے ہمیں، اور ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح روح کی ضروریات سے آگاہی ہو جائے اور ان کی تکمیل کے لیے کوشش کرے، وسائل اختیار کرے، جانتا ہو کہ ان کی تکمیل کیسے ہوگی، کہاں سے ہوگی۔ جیسے مادی وسائل کے لیے ہمیں پتہ ہے سرکار سے نوکری ملے گی یا کارخانہ دار سے ملے گی یا ٹھیکیدار سے ملے گی، ہم ان جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں۔ کپڑے کے لیے ہمیں پتہ ہے بازار سے ملے گا، جوتا بازار سے ملے گا، مکان ہمارا کون بنائے گا، اس میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں، وہ سامان کہاں سے ملے گا۔ یہ ساری ضرورتیں جو ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کو کیسے پورا کرنا ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح بدن کی ضرورت ہے اسی طرح روح کی بھی ضروریات ہے۔ ائمہ تفسیر تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کی بات ہوتی ہے تو انسان سے مراد روح ہے، صرف بدن کو کوئی انسان نہیں سمجھتا، اور نہ اکیلا بدن انسان ہوتا ہے۔ کسی کا بڑا عزیز ہو، والد ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہت قریبی ہو، تو جب اس سے روح الگ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو یا میرے بیٹے کو غسل، پھر سب یہ کہتے ہیں میت کو غسل دو، میت کو اٹھاؤ، پھر تو کوئی رشتہ نہیں رہتا، تو بدن تو وہی ہوتا ہے، لیکن اسی بدن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہ جاتا، اور وہ بڑا سادہ سا وہ میت بن جاتا ہے، یا انگریزی میں محض وہ باڈی کہہ دیتے ہیں، جسم ہے کہ ڈیڈ باڈی کہہ دیں یا صرف باڈی کہہ دیں، تو جسم کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی اسے بھائی بیٹا یا باپ کوئی نہیں پکارتا، وہ صرف محض ایک بدن ہوتا ہے، اور وہ بدن بھی مردہ، اور بڑے احترام سے بھی کہیں تو بھی میت کا نام ہی دیتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا وضاحت سے لکھا ہے کہ جب مطلق انسان کی بات ہوگی کہ انسان کو یہ تو اس سے مراد روح ہوگی، کیونکہ روح کو کبھی کوئی میت یا مردے کا نام نہیں دیتا، نہ اس پہ موت وارد ہوتی ہے، نہ اس پہ فنا ہے، اور نہ اس کا نام بدلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بدن کی ضروریات اور ان کی تکمیل یہ سارا ایک وقتی اور لمحاتی عمل ہے، ایک مخصوص عرصے کے لیے۔ روح کی ضروریات اور ان کی تکمیل صرف اس مخصوص عرصے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دائمی ہیں اور ابد الآباد کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بدن پہ جب موت وارد ہوتی ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، روح کے ختم نہیں ہوتے۔ اگر دنیا میں وہ نیکی کر کے گیا ہے اور کسی نیک کام کی بنیاد یا تعلیم و تعلم کی یا دین سکھانے کی یا اللہ سکھانے، کوئی بھی نیک کام کر کے گیا، تو جب تک اس کا سکھایا ہوا وہ نیک کام چلتا رہے گا تو وہ عمل جاری رہے گا، اور اسے اس کا اجر برزخ میں بھی ملتا رہے گا۔ تو اس کا عمل تو منقطع نہ ہوا، وہ تو کام چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کسی نے کی، ایجاد کی، یا کسی برائی پہ عمل کیا یا لوگوں کو اس برائی میں مبتلا کر دیا، تو بدن تو مر گیا، بدن کا عمل ختم ہو گیا، اعمال منقطع ہو گئے، وہ مٹی میں گھل مل گیا، جل گیا، کہیں گیا، بدن بظاہر فنا ہو کر پھر مادے کی مختلف صورتوں میں منتقل ہو گئے، چونکہ فنا تام تو ہوتی نہیں، مادہ پھر مادے میں مل جاتا ہے۔ تو
اس کا عمل تو ختم ہو گیا، لیکن جو برائی وہ چھوڑ گیا تھا وہ جب تک ہوتی رہے گی اس کے اثرات روح پر مرتب ہوتے رہیں گے، اور وہ روح اپنے اس میدان عمل ہی میں ہے، یا وہ مسلسل نیکی کما رہا ہے، مسلسل اسے قرب الہی نصیب ہو رہا ہے، یا مسلسل برائی میں جا رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو روحانی زندگی سے مراد یہ ہے، روحانی زندگی سے یہ مراد نہیں ہے، روحانیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ وظیفہ بتا دو اور نوکری مل جائے۔ نوکری تو ایک مادی ذریعہ ہے بدن کے قیام کا، یا اولاد کا ہونا، یہ دنیا کے امور جتنے ہیں انہیں روحانیت کا نام دینا یہ بدترین جہالت ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ روحانیت کے نام سے اور اس کی تعین سے واقف ہی نہیں، تو خانہ پوری کر لیتے ہیں محض۔ اور یہ جتنا نظام ہے یہ انعکاسی طور پہ قلوب سے قلوب کو چلتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ زبان کو بچایا جائے فضول گفتار سے یا بد گفتاری سے۔ فضول گفتگو سے بچا جائے تو بد گفتاری تو پھر بہت دور رہ جاتی ہے۔ اعضاء و جوارح کو برائی سے بچایا جائے، نظروں کو، نگاہوں کو، ہاتھ پاؤں کو، پیٹ کو حرام کھانے سے، حرام سے بھرنے سے بچایا جائے، یہ ویسے بھی ضروری ہے۔ اور جتنی آپ کم بات کریں گے اتنا دل زیادہ محفوظ رہے گا، کیونکہ گفتگو جو ہوتی ہے یا بات جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، ہر لفظ کا اپنا اثر ہوتا ہے، تحریر میں تاثیر ہوتی ہے۔ ایک مضمون کو ایک عام شخص لکھتا ہے اور اسی مضمون کو ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی یا اچھا لکھنے والا لکھتا ہے، تو محض وہ الفاظ یا جملوں کی ترتیب بدل، بات وہی ہوتی ہے لیکن مضمون بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے پہ زیادہ اثر چھوڑتا ہے۔ اسی طرح جو بات ہم کرتے ہیں وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہے، جو سنتے ہیں وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ ہر جملے میں یا نور ہے یا ظلمت ہے، ہر لفظ میں یا روشنی ہے یا تاریکی ہے۔ تو وہ ہم سنتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، دونوں طرح سے، یا ہم روشنیوں کے سفر میں ہوتے ہیں یا تاریکیوں کے سفر میں۔ تو چونکہ عمومی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بے شمار باتیں غیر ضروری اور فضول ہوتی ہیں۔ دن بھر جو ہم کرتے ہیں، کبھی آپ غور فرمائیں تو دن بھر جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس میں ضرورت کے چند جملے ہوتے ہیں، باقی سارے غیر ضروری ہوتے ہیں۔ فلاں کہاں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن ہم وہ سارا جانیں گے، سنیں گے۔ فلاں کا کیا ہوا، پھر گپ شپ ہوگی، فضول باتیں ہوں گی۔ تو وہ ساری چیزیں ایک اثر دل پہ منتقل کرتی رہتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دل سے پر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتارش بود در ادن، کہ زیادہ باتیں کرنے سے دل اندر، بدن کے اندر دل مردہ ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کی باتیں در ادن ہی کیوں نہ ہوں، بہت خوبصورت کیوں نہ ہوں، بڑی اچھے مضامین کیوں نہ ہوں، بڑے اچھے شعر کیوں نہ ہوں، بڑی خوبصورت باتیں کیوں نہ ہوں، لیکن زیادہ باتیں کرنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، بے حس کر دیتا ہے۔ تو فضول گفتگو سے اجتناب، اسی طرح زیادہ کھانے سے اجتناب۔ حرام تو ویسے حرام ہے، حلال بھی بے انداز نہ کھایا جائے۔ اور بڑا خوبصورت اصول دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ ایک دو لقمے مزید کھانے کو دل چاہ رہا ہو تو اس وقت کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ اور یہ حضور کی سنت بھی ہے، اور طبی اعتبار سے پیٹ کی ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ یعنی دوائیں پھانکنے سے یہ بہتر ہے کہ ابھی دل چاہ رہا ہو کہ ایک یا دو لقمے اور کھاؤں تو آپ کھانا بند کر دیں، تو وہ جو جتنی طلب معدے کو ہوتی ہے اس سے ایک آدھ لقمہ کم ہو تو اسے وہ آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ معدے کو ٹھونس کر بھر دیں گے تو پھر وہ کچا پکا کام ہی کرے گا، اور کھانا آدھا ہضم ہوگا آدھا ہضم نہیں ہوگا، گڑبڑ ہوگی، پیٹ خراب ہوگا۔ اور طبی نقطۂ نظر سے ساری بیماریاں معدے ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ نظام ہضم میں تھوڑی سی جب اونچ نیچ آتی ہے تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں خرابی اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سونے کے اوقات میں بھی ضرورت کے مطابق سویا جائے تو صوفیوں کی اصطلاح میں قلت منام، قلت طعام اور قلت اخلاق مال انام، کم سونا، کم کھانا اور لوگوں سے کم ملنا۔ تو یہ تقریباً تمام سلاسل تصوف میں یہ چیزیں ہیں، اور مشائخ حضرات جن کی تربیت فرماتے انہیں 2 3 4 سال علیحدگی میں رکھتے، کم کھانا دیتے، سونے کو کم وقت دیتے، زیادہ ذکر اذکار میں لگائے رکھتے۔ تو یہ تقریباً ہر سلسلے میں یہ سارا کچھ ہے۔ یہ تو ایک نسبت اویسیہ تو ایک بحر ذخار ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے سلاسل الانتباہ فی سلاسل اولیاء میں لکھا ہے کہ یہ نسبت اویسیہ تو بڑی عجیب ہے، پر غالباً 14 یا 15 16 سلسلوں کا ذکر شاہ صاحب نے فرمایا ہے اس میں الانتباہ میں، اور فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں اور بے شمار سلاسل ہے جو معروف بھی ہوئے اور بعض غیر معروف بھی ہیں۔ تو جس شخص نے محنت کی اور اس قابل ہوا کہ دوسروں کے قلوب منور کر سکے، اور اس نے آگے یہ دولت تقسیم کی، اس کے نام سے ایک سلسلہ بن گیا۔ تو بہت سے سلسلے ہیں، مقصد سب کا ایک ہے، اور طریقہ کار جو ہے کوئی ذکر کا وہ تھوڑا تھوڑا الگ ہے، لیکن سبھی سلاسل اسی طرح سے چلتے ہیں۔ اور وہ الانتباہ میں فرماتے ہیں کہ ایک نسبت اویسیہ ایسی عجیب چیز ہے کہ یہ چلتے چلتے ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کوئی دریا بہتے بہتے کسی صحرا میں ریت کے نیچے چلا جائے اور آگے خشکی خشکی نظر آئے، لیکن پھر کہیں سے جب وہ پھوٹ پڑتا ہے تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے اور پانی پانی پہ نگاہ آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں نسبت اویسیہ کی مثال کسی ایسے ہی دریا کی ہے کہ بڑے بڑے عظیم لوگ اس میں آتے ہیں، اور پھر ایسے پتہ چلتا ہے جیسے سلسلہ نابود ہوگا، لیکن پھر اللہ کو ایسا بندہ پیدا کر دیتا ہے، وہاں سے پھر یہ چلتا ہے اور عالم پہ چھا جاتا ہے، ایک سیل رواں بن جاتا ہے۔ تو صرف یہ نسبت اویسیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں یہ قید نہیں لگائی جاتی کہ اتنے دن چلے میں بیٹھو، اتنے دن کسی سے بات نہ کرو، اتنے دن یہاں مراقبی میں رات دن رہو، یہ کچھ نہیں کیا جاتا، بلکہ طریقے سنت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر کہ دنیا کے امور انجام دو، جائز امور حرام سے بچو، گناہ سے بچو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اور جب فرصت ملے تو آ کر اپنا سبق بھی لے لو۔ اور الحمدللہ ان چلا کشوں کی نسبت یہاں بے حساب ملتا ہے، تو اپنے اپنے دامن کی بات ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہ تو اپنی اپنی ہمت ہے کہ کوئی کتنا حاصل کر سکا، ورنہ یہاں تو اللہ کا احسان ہے کہ اگر دامن تنگ ہے تو دامن بھی وسیع کر دیے جاتے ہیں، مانگنے کی اور توفیق بھی دے دی جاتی ہے۔
تو اللہ کی عطا ہے، لیکن بندے کی اپنی اپنی ہمت بھی ہے۔ تو روحانیت یہ ہے کہ روح کی جو ضرورتیں ہیں، روح کی جو خواہشات اور آرزویں اور تمنائیں ہیں، اور بنیادی طور پر جو روح کی ضرورتیں ہیں، جن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، جن کے بغیر وہ اپنی عاقبت کو نہیں پا سکتا، جن کے بغیر وہ واپس اپنے مقام پہ نہیں جا سکتا۔ اب دو میں سے ایک صورت تو ہوگی کہ روح ایک جسم لطیف ہے اور اس کے ساتھ ایک جسم مادی نتھی کر دیا گیا۔ اب یا تو اس میں وہ قوت پرواز ہو کہ اس بوجھ کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ ان مقامات پہ لے جائے جہاں کا وہ باسی ہے، اس کو بھی عالم امر میں اٹھا کے لے جائے، اور یا یہ بوجھ روح اتنی کمزور ہو جائے کہ یہ بوجھ اسے کھینچ کر اسفل السافلین میں پھینک دے، اپنے ساتھ نیچے لے جائے۔ دو میں سے ایک صورت تو ہوگی۔ تو اگر صرف اسی کے بوجھ کو بڑھاتے رہیں، اسی کو پالتے رہیں اور روح کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر دوسری صورت ہوگی، اور اگر اس کو بھی زندہ رکھا اور روح کی ضروریات کا ادراک ہوا اور اس کی تربیت ہوتی رہی تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو روحانیت یہ ہے کہ روح کا ادراک ہو، اس کی ضروریات کا ادراک ہو، اور اس کی تکمیل کے ذرائع کا ادراک ہو، اور ان پر توفیق عمل بھی نصیب ہو۔ اور اس میں یہ اعتکاف کا کورس جو ہے یہ سب سے بہت الحمدللہ بھلی بات ہے کہ بغیر کسی پابندی کے، کسی کے کہنے کے بغیر من جانب اللہ سنت اعتکاف نصیب ہو جائے تو وہ اتباع رسالت نصیب ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، تو زیادہ وقت تلاوت میں یا دینی کتب کی دیکھنے میں یا دین بیان کرنے میں یا دین سننے میں کٹے، ذکر اذکار اور مراقبات میں وقت گزرے، زیادہ وقت دیں مراقبات کو، تاکہ اللہ کریم مزید نعمتیں اور مزید کیفیات اور مزید قوت جو ہے نسبت کی عطا فرمائے، کیونکہ یہ دور غلط فہمیوں کا دور ہے اور چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں۔ وہ ایک محاورہ تھا پرانی اردو میں، بزرگ کہا کرتے تھے کہ کنویں میں بھانگ گر گئی ہے، یعنی برائی جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ جیسے کسی کنویں سے جس سے سارا گاؤں پانی پیتا ہے اس میں بھانگ ملا دیں تو وہ خواہی نخواہی سب تک پہنچے گی۔ تو یہ جب خرابی آتی ہے تو آج وہ بالکل آج وہ محاورہ نہیں رہا، آج یہ حقیقت ہے کہ بالکل ایسا معاشرہ بن گیا ہے جیسے کنویں میں بھانگ گر گئی ہو۔ اس طرح برائی عام ہو گئی ہے کہ اس سے بچنا محال ہو گیا، تو اللہ کریم کا احسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانی دولت اور نعمت جو ہے یہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، روک کر رکھنے سے گھٹتی ہے۔ آدمی اس فکر میں نہ رہے کہ میں کیا بن گیا ہوں، اس فکر میں رہے کہ میری وجہ سے کتنوں کا بھلا ہوا، کتنے لوگوں کو رہنمائی نصیب ہوئی، کتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نعمت سے آشنا ہو گئے۔ تو جتنا اس کو خرچ کریں گے اتنی یہ بڑھے گی۔ یہ تو مادی دولت میں بھی ایک عجیب اصول ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بڑے اچھے رہتے ہیں، اگر وہ جائز جگہ پہ خرچ کریں تو۔ عیاشی کا تو، اسراف کا تو اللہ نے منع کر دیا، اسراف تو حرام ہے۔ جائز انسانی ضرورتوں پہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ جتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ اس سے زیادہ انہیں دیتا ہے۔ جو جمع کر کے نہیں رکھتے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، دینی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت میں جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا اس سے زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ مادی اصول بھی ایک ہے، اور روحانیت کے باب میں تو یہ بنیادی بات ہے کہ آپ جتنا اسے آگے تقسیم کریں گے اس سے زیادہ آپ کو برکات نصیب ہوں گی۔ تو اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے
اور اس محنت کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے بہترین ثمرات مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔